اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلی صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت صلی اللہ محمد. دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ دے صدقے نال تمام حضرات دی دلی دعاواں خالق اپنے دربار چ قبول فرمائے. میرے محترم سامنے جناب سیدہ دی بارگاہ چ پوری دنیا دے شیعہ مسلمان نذرانے عقیدت پیش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ سیرت جناب سیدہ تے اہمیت جناب بطول تے کچھ روشنی پائی جائے اور اپنے نوجوانوں تک پہنچایا جائے کہ دین وچ بطول دا مقام کیا. نبی دی بیٹی ہونا بہت بڑا شرف ہے، امیر المومنین دی زوجہ ہونا بہت بڑا شرف ہے، حسنین شریفین دی والدہ گرامی ہونا بہت بڑا شرف ہے، لیکن یہ سارے بی بی دے نسبی رشتے نے. بیٹی یہ تے کمال انسان دی، زوجہ تے کمال انسان دی، والدہ تے کمال انسان دی. میرے محترم سامعین انہاں ساریاں نسبی تعارفاں دے باوجود ضرورت ہے کہ اج دے دن کم از کم ضرور دسیا جائے کہ صرف نبی دی بیٹی مولا علی دی زوجہ حسنین دی والدہ دا نام ہی فاطمہ نہیں، دین دی ضرورت دا نام ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. میرے محترم سامعین اگر اس تعارف تو بندے واقف ہوندے جناب سیدہ دے اس تعارف تو جڑا قرآن نے تعارف پیش کیتا ہے، اس تعارف تو بندے ادوں بھی واقف نہیں سن، تقریباً ہن بھی تقریباً بندے واقف نہیں، ادوں بھی تھوڑے واقف سن جدو بی بی موجود سن تے اج بھی تھوڑے واقف نے. میرا خیال ہے کہ چاہیے کہ سانوں دسنا کہ بندے زیادہ تو زیادہ آگاہی حاصل کرن کہ جناب سیدہ دا دین اسلام وچ مقام کیا ہے، دین اسلام وچ مقام کیا ہے. یہ تھوڑا جہا شکوہ ہے مینوں زمانے تے کہ مقام رسول نو سمجھنا بڑا اہم ہے کیونکہ مرکز میرا رسول ہے. جناب سیدہ دے متعلق حضور دا فرمان ہے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ایک حصہ ہے. وہ جڑا حصہ فاطمہ ہے وہ دا کل مصطفیٰ ہے، جدا حصہ زہرا ہے وہ جڑا کل ہے نا، جدا بی بی حصہ ہے وہ کل بطول دا باب ہے، وہ کل رسول پاک نے، وہ کل نبی پاک نے. کل جیڑا بندہ کل دا حیا نہیں کردا وہ ٹکڑے دا حیا کیسے کرے، وہ دے حصے دا حیا کیسے کرے. یہ دا مطلب پہلے رسول پاک نو اصل مقام تے پہچاننا بڑا ضروری ہے. وہ دے واسطے بڑے جا دلائل نے، اپنے اپنے وقت ہی تھوڑا تھوڑا سا ہر جگہ کچھ نہ کچھ بیان کرنا ہوتا ہے. میں جناب سیدہ دی عظمت تک پہنچن واسطے کو 3-4 آیتاں پڑھنا چاہنا جدی عظمت تک پہنچن واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پائے انہوں بطولن. مولا تانوں جزائے خیر دے جن تمہیدن نے، تمہیدن نو جنہ سمجھے، تمہیدن پیش لفظ دے طور تے قرآن پڑھنا پہندا ہے، مقدمے دے طور تے قرآن پڑھنا پہندا ہے. میں ایک آیت مجید 3 آیتاں پڑھی ہیں، میں ایک سورت دی. اللہ فرماندہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، قسم ہے ڈھلتی ہوئی رات کی. مجھے چڑھتے ہوئے دن کی قسم اللہ فرما رہے. اللہ جدو قسم اٹھاندا ہے وہ اعتبار دوان واسطے نہیں اٹھاندا، وہ توجہ دوان واسطے اٹھاندا. اللہ جدو قسم اٹھاندا اسی قسمہ چوکنے ہیں پہ ساڑی گل دا کوئی اعتبار کر جائے. اللہ دی گل دا کوئی نہ ہی اعتبار کرے تو اللہ دا کوئی نہیں بگڑدا. انہوں قسمہ چوک چوک کے اعتبار دوان دی ضرورت نہیں، لیکن وہ جدو قسم اٹھاندا ہے وہ خاص گل کرتا ہے، توجہ کراندا ہے، کیونکہ عرب دا رواج ایسی کہ قسم اٹھا کے بندے گل کرتے سن. خالق فرماندا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چڑھے ہوئے دن کی اور قسم ہے ڈھلی ہوئی رات کی. یعنی روز روشن کی قسم، شب تار کی قسم، گویا شب و روز کی قسم، شب و روز کی قسم، دن اور رات کی قسم اٹھا کے اللہ کہہ رہے میرے حبیب قسم ہے مجھے چڑھتے ہوئے دن کی، قسم ہے مجھے ڈھلتی ہوئی رات کی. ما ودعاک ربک، تیرے رب نے کبھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑا. مہربانی کے بلا اینی آیت جی یہ تے میں جناب دی توجہ چاہوں گا. یہی میرا موضوع ہے جناب جناب کے سامنے میں بیان کروں. اے میرے حبیب میں قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ تیرے رب نے تجھے کبھی تنہا
نہیں چھوڑا، تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ ویسے آ جڑے بندے سارے بیٹھے نے انہاں دے بھی رب شاہ رگ تو قریب ہے، کلیاں سانو بھی نہیں چھڑدا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا حبل الورید، اللہ تیری تے میری سب لوگاں دی شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ دا مطلب ہے کلیاں اللہ سانو بھی نہیں چھڑدا، اس وقت انشاءاللہ اللہ ساڈے ہر ویلے نال ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن اے جڑی گل اللہ کہہ رہے ہیں میرے حبیب قسمیں اٹھا کے، ما ودعاک ربک وما قلا، تیرا رب نہ تجھ سے کبھی ناراض ہوتا ہے اور نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑتا ہے۔ یہ متعلق نہ کچھ عرصہ وہی رکی رہی تو کچھ لوگ اعتراض کیتا پی سرکار تے وہی نہیں ہوندی، پتہ نہیں اللہ ناراض ہو گیا ہے یا اللہ نے چھڑ دیتا رسول خدا نو۔ اللہ نے فرمایا ایویں کر دینے، میں نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اور نہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ میں اس گل نو ذرا واضح کرنے واسطے ایک مثال دنیا دی دین لگا، دیندا رہنا مثالاں، وہ تساں غصہ نہیں کرنا۔ کئی بندے نے جی مثالاں دین دی کی ضرورت ہے، مثالاں اللہ بھی دیتی نے، مثالاں رسول پاک بھی دیتی، مثالاں اللہ بڑی بڑی مثالاں دے کے اللہ گل واضح کردا۔ میں مثال دے دینا، تمہیں پتہ ہے اگر کسی شہر چ زلزلہ آوے، کسی ملک چ یا سیلاب آوے تو دوسرا جڑا او دا دوست ملک ہے نا وہ آندا ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں، ہن تساں آکھنا ہے تو پتہ لگنا ہے تواڈے تک یہ جملہ ہے اگے۔ مثلا زلزلہ آیا ایران چ، ترکی چ یا کدھر، یا اتھے سیلاب آیا ہے یا زلزلہ آیا ہے، تو جڑے ساڈے دوست ملک نے نا وہ ایک لفظ آندے نے، وہ بیان دیندے نے کہ ہم اس مشکل وقت میں پاکستان کو، بس اینی گل ہی سی، ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ تواڈے منہ چ میں کہلوانا چاہتا سا، ہن مینوں گل آسان ہو گئی نا جی، چونکہ اگر تمہیں پتہ ہے اس گل کا، ہم اس مشکل وقت میں پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ مطلب ہے کوئی کسی تے مشکل وقت آندا ہے تو انہوں کیا جاندا ہے کہ میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں۔ تساں توجہ نہیں فرمائی، میں کہنا مشکل وقت جدو آندا ہے ادو کیا جاندا ہے کہ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم اس مشکل وقت میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ مثلا اسی تے نے جوگے ہی نہیں، اسی تے قرضہ لیندے رہنے ہیں پھر معاف کراندے رہنے ہیں، ساڑھے تے مصیبتاں آندیاں رہی ہیں تو باہروں ملک ساڑھے امداد کردے رہندے نے، سانو تے امداد دی ایڈی عادت پہ گئی ہے کہ ساڑھے وچ وزیر اعظم ہی انہوں بڑھنا چاہیے جڑا سب تو وڈا مانگت ہو، جنہوں منگن دی چنگی جاچ ہوئے انہوں وزیر اعظم بڑھنا چاہیے، ورنہ ساڈا کام نہیں چلتا۔ جنہوں منگن دی جاچ نہ آوے اسی انہوں اچھا لیڈر ہی نہیں سمجھتے، جڑا زیادہ مانگ لیندا ہے، زیادہ مانگت ہے، تھان تھان تو مانگ لیندا ہے، جنہوں موڑدا کوئی نہیں۔ کئی مانگت ہوندے نے سوال ہی انج کردے نے کہ بندے دا نام ہی نہ دل کردا ہوئے تاں بھی کچھ نہ کچھ دے چھڑدا ہے۔ بلکہ ساڈے جڑے وڈے وڈے مانگت نے وہ فرماندے نے میں منگن آیا نہیں، یعنی ایسی صورت ہے کہ میں منگن آیا نہیں، میں اس کام آ نہیں، لیکن مجبوری بن گئی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ مطلب ہے کہ جدو مشکل وقت آتا ہے ادو دوست ہی کسی نو آندے نے کہ میں اس مشکل وقت میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ سعودی عرب ساڈا دوست ملک ہے پرانا، وہ ہمیشہ امیر آدمی نے، ذرا وہ پھر سانو آندے رہندے نے کہ زلزلہ آ گیا پاکستان ہم تمہیں اکیلا تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جدو سیلاب آتا ہے پھر وہ آندے نے ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ جڑی مصیبت آتی ہے نا اس مصیبت دے مطابق وہ امداد کرتے ہیں۔ بھائی اکیلا سانو چھڈن دا مطلب کی اسی جنگل چ گئے ہیں، ساڈے کول بندہ کوئی نہیں، ساڈے کول پانی کی کردے؟ اکیلا چھڈن دا مطلب ہے کہ جدو تواڈے تے مصیبت آئے گی اسی تانوں تنہا نہیں چھڈاں گے، بلکہ تانوں این اس مصیبت دے مطابق اسی تواڈی مدد کراں گے۔ تسی یہ دسو خیمے کدوں آندے نے باہر دے ملکوں؟ خیمے ادو آتے ہیں جدو بندے بے گھر ہو جاندے ہیں، ادو خیمے آتے ہیں، وہ آتے ہیں ہم مشکل وقت میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ مطلب ہے مشکل وقت میں جو کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا وہ خیال رکھتا ہے کہ اب کمزوری کیا ہے اور ضرورت کیا ہے۔ شکریہ۔ اب کمزوری کیا ہے اور ضرورت کیا ہے۔ اگر ساڈے کولوں آٹا تھڑ جائے تو وہ کشتیاں کر دیں، مثلا آٹے دی کمی آ جائے تو باہروں کشتیاں کو کر چھڑے، اللہ دے بندے وہ کشتیاں نو سا کھانے، آٹے دے ٹائم آٹا چاہیے تو سیلاب دے ٹائم کشتیاں چاہیے نے، تو بے گھر بندے ہو جان تو پھر خیمے چاہیے نے۔ تہاڈی خیر ہوے جی، جیڑی شے دی کمی ہوے، مثلا اگر سردی بہت زیادہ ہے تو کمبل بھیجن گے، ہم تجھے تنہا نہیں چھڑیں گے، میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، تہاڈی توجہ دی وجہ تو۔ کسی کو تنہا نہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے
کہ جو جس پر جیسی مصیبت آئے، جیسی مصیبت یا کمزوری آئے، اس کے مطابق اس کی مدد کرنا. مطابق جنہوں اسلام آباد رہ کے بھی مطابق دا معنی نہیں ہوتا، وہ تو سے ٹر جائے. وہ بھی ہوں سلا ہو گیا بزدار صاحب دا شہر، اور سلا ہو گیا پرویز علیہ صاحب نے کر چھڑیا. انہاں آپ نہیں کیتا، وہ نہیں کیتا، یہی پہ کرتے ہیں جو کو ماڑا چنگا پہ کرتے ہیں. وہ تے رہ کے چلے گئے. میرے عزیزو، میں اسلام آباد پہ پڑھنا تو پہنا لفظ مطابق. میں گھنٹہ لیٹ آواں تو لوگ کہتے ہیں ٹائم کے مطابق نہیں آئے. جدو اسی چنگا پڑھیے تسی چپ کر جو، تسی آنے ہیں آپ ہمارے پڑھنے کے مطابق نہیں بول رہے. ٹھیک ہے نا جی. میرے محترم سامعین، اس مطابق تے توجہ کرو تو ساری مجلس اس مطابق دے وچ. سعودی عرب ہماری مدد کرتا ہے ماحول اور سستی کے مطابق. جب ہم کسی معاملے میں کمزور ہوتے ہیں، ضعف آتا ہے، تو اس کے مطابق مدد کرتا ہے. مطابق. اور یار مطابق نو سمجھو خدا رہا. اگر سردی لگ رہی ہے، اس بندہ آندہ ہے میری کو مدد کرو، تو پھر کی خیال ہے؟ وہ اگے ہی پالے پہ ڈردا ہے، انہوں بندہ پکھا گل چڑھے. وہ آندہ نے اس کے مطابق دے جو مجھے ضرورت ہے. ضرورت کے مطابق عطا کرنے کا نام ہے ہم تجھے اکیلا نہیں چھوڑیں. سبحان اللہ، بہت شکریہ. ضرورت کے مطابق جب مدد فراہم کی جاتی ہے، نصرت کی جاتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ہم تجھے مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. بندے مدد کر دینے اپنی حیثیت دے مطابق، اللہ مدد کردا ہے اپنی حیثیت دے مطابق. سبحان اللہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. میں نے پوری یا مہربانی یا ایک باری دیکھو سارے بندے جی، سارے دیکھ لیں جنہیں نعرہ مار. میرا خیال ہے کہ ہوں جڑے نوجوان نے نا، انہوں نے کچھ نہ کچھ خیال ہونا چاہیے. نوجوان تسی اندازہ لو، سفید ریش ہے اور اتنے جذبے نہ انہوں نے نعرے مارے نا. یہ مطلب ہے کہ جڑی میں گل کرنا چاہنا، وہ جڑے دوست نے نعرے لائے نا، وہ میری مثالوں تو اگے نکل گئے. چونکہ وہ مثالوں تو بعد اصلی گل نو سمجھ گئے کہ مولوی آکھنا کی چاہتا. دیکھو نا جی، میں تمہید بنائی ہے تو میں کچھ آکھنا چاہنا. تو پتہ ہے جڑے انشورنس بندیاں دی کرتے ہیں، وہ آ کے جڑی تقریر شروع کرتے ہیں، وہ بندے نو حساب لگ جاندہ کہ مینوں کی آکھنا. وہ حساب لگ جاندہ ہے کہ یہ مینوں کی آکھن لگا ہے. جڑے ووٹ لین ہوندے نے، وہ بھی جدوں اپنی تمہید بناندے نے تو حساب لگ جاندہ ہے بولو پہ کی آکھن لگا ہے. جڑے بندے کو پیسے منگیے، وہ اگو گل شروع جڑی کردا ہے نا، وہ تو حساب لگ جاندہ دینے سو کرنے. وہ یارہ جدو بندے اگر روپیہ تھوڑے کو 10,000 ہے جی، وہ اگو جدو گل شروع کرے گا نا گل، وہ تو حساب لگ جائے گا. مثلا وہ گل شروع کرتا ہے، پیسے ہے سن، ایک شادی پہ گئی ہے پر مکان شروع کر لیا، منڈا باہر کر لیا، انہوں سمجھ آ جاندی ہے. وہ جڑے دوست میرے بیٹھے نعرے لینا، انہوں نے حساب لگ گیا ہے کہ مولوی جنیاں مثالاں پہ دیندہ نا، اگوں انہوں پتہ لگے بھی آکھنا کی چاہتا. میں چاہنا ہر بندے تک گل پہنچ جائے. جب کسی کی ضرورت کے مطابق کچھ دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ ہم تمہیں مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. لیکن دینے والا، عطا کرنے والا جانتا ہے کہ اس وقت ضرورت کیا ہے، جس کے مطابق کچھ دیا جائے. پانی ہو تو کشتیاں بھیجی جاتی ہیں، بے گھر بندے ہو جائے تو پھر خیمے بھیجے جاتے ہیں، قلت آٹے کی پڑ جائے تو گندم بھیجی جاتی ہے. یہ دا مطلب مطابق. مطابق. ہون سوچ، اللہ کہہ رہا میرے حبیب، میں قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں. یہ دا مطلب ہے اللہ جانتا ہے کہ اب نبی کو کیا ضرورت ہے، اب نبی کو کیا ضرورت ہے. اب اس ضرورت اور مطابق تو مجلس پڑھ رہا میں اتھے ہی مکنی ہے. اب نبی کو کیا ضرورت ہے، اب نبی کو کیا ضرورت ہے، اب نبی کو کیا ضرورت ہے. اللہ جانتا ہے، جو ضرورت پوری کرتا ہے. اگر کوئی ناقص چیز بھیجی جائے تو لوگ کہیں گے کہ اس سے نہ ہی بھیجتا تو بہتر تھا. سبحان اللہ، یار کمال ہے، کمال ہے یار.
اگر سردی ود گئی ہے بندے بے گھر بیٹھے نے سندھ چ کوئی بندہ کمبل بھیجے تے کمبل ایڈے پتلے ہون کہ انہاں دی پگ بج جائے بندے آکھن گے اس گل نالوں نہ ہی بھیج غور ہے اس گل نالوں نہ ہی بھیج دے یہ دا مطلب ہے ناقص مددیں بندے کرتے ہیں اللہ نہیں کرتا ہاں صدقہ جانا وہ علی کل شیء قدیر ہے وہ جب کسی کی مدد یہ کہہ کے کرتا ہے کہ میں رب تیرا تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا یقیناً جو شے بھیجے گا کامل بھیجے گا ناقص ہاں بس ہو گئی یہ مجلس کامل بھیجے گا ناقص نہیں بھیجے گا نہیں بھیجے گا اللہ فرما رہے میرے حبیب مجھے شب تار کی قسم مجھے چمکتے ہوئے دن کی قسم تیرا رب تجھے کبھی تنہا نہ چھوڑتا ہے نہ چھوڑے گا مثلا ہن ویکھو مطابق 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 اور بے عیب چیز کی مدد کرے گا اور اللہ فرما رہا میرے حبیب تو ہی بتا علم یجد کا یتیمن فآوا جب تو یتیم تھا میں نے جھولی دی تھی نا تو سبحان اللہ جب تو یتیم تھا تو میں نے تجھے گود دی تھی نا میں نے تیری پرورش کے لیے وہ گود ہم نے تجھے دی تھی میرا وعدہ ہے کہ میں تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا جو اللہ کی طرف سے محمد کی تنہائیاں ختم کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں اللہ کی طرف سے شکریہ سبحان سبحان مکسر ملا کے لیے زہر کی گولی سلیمان روح اذان سوا لکھ نعرہ سبحان سردی بڑی ہے سیلاب آ گیا شکریہ بابا جی بندے باہر بیٹھے نے سعودی عرب تو کمبل آئے نے کیونکہ انہوں نے آکھیا سی ہم پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اتھو کمبل آئے نے تے کمبل نو پھڑ کے اگو بندہ آکھے ایک ہی کل چھڑے یہ کمبل نے یہ کوئی کمبل نے یہ کوئی کمبل نے ہون میرے نال بول کے اسلام آباد دسے کمبل دی تو ان کر رہا کہ ہو دی کمبل دی تو ان کر رہا کہ ہو دی جو کمبل میں عیب نکال رہا ہے وہ سعودیہ کی توہین کر رہا ہے جو ابو طالب میں عیب نکال رہا ہے وہ مولا کائنات ان جزائے خیر بہت شکریہ خالق ان جزائے خیر عطا بہت شکریہ عزیزہ نے گرفت ایک میں مثال دے طور تے گل کی تھی کہ اے میرے حبیب ہم تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے یہ تو مطلب جب پرورش کی ضرورت تھی کوئی مربی عطا کیا اللہ نے اور وہ مربی علی علیہ السلام کے والد گرامی تھے یہ تو مطلب اللہ نے مصطفیٰ کو یتیمی میں آغوش ابو طالب دی ہے مصطفیٰ کی ڈیمانڈ کے مطابق سبحان اللہ مصطفیٰ کی ڈیمانڈ کے بھائی اللہ شکریہ علم یجد کا یتیمن فآوا ہم نے تجھے گود دی ہم نے تجھے جگہ دی جہاں تیری یتیمی پلتی رہی اللہ فرمانا ہم نے فآوا ہم نے جگہ دی یہ مطلب ہے اللہ نے مصطفیٰ کو جگہ دی ہے پلنے کے لیے یتیمی کا سہارا بننے کے لیے وہ دی ہے پیغمبر کے مطابق تو آڈے کار آوے دودھ لے کے دودھ فروش وہ باہر کھلو کے آکے پہن جی اماں جی دودھ واسطے کوئی برتن بھیجو کسے بچے دے آتے میں باہر کھڑا ٹھیک وہ بچہ لوٹا چک کے لے جائے
مثال کے طور پہ بچہ جو ہے کوئی برتن ہی کھڑنا نا لوٹے دودھ نہیں پیندا پی جاتا ہے کی گل بلکہ وہ آسانی نال باہر بھی آ جاتا اگر کھلے برتن ہو کھلا برتن ہوئے گا تو دوسرے برتن چ پلٹن لگنے تھوڑا تھوڑا ضائع بھی ہو سکتا ہے اگر لوٹے چ ہوئے گا تو ضائع نہیں ہوتا لوٹا چینک دی طرح ہوتا ہے نا جی تھرماس دی طرح ہوتا ہے وہ لوٹا بچہ نہیں کھڑتا تسی مسکرائے ہو وہ نہیں کھڑتا کیونکہ لوٹا دودھ کے مطابق نہیں وہ لوٹے چ دودھ پی جاتا ہے لیکن وہ دودھ دے مطابق نہیں حد مکی ہے یار بچہ بھی لوٹا نہیں کھڑتا دودھ واسطے اچھا بچے نو پتا ہے کہ دودھ جیسی نعمت لوٹے چ نہیں پائی دی اللہ نو نہیں پتا محمد جیسی نعمت مشرک دی گود چ نہیں رکھی مطابق گود ملی ہے شکریہ کہ مطابق یہ مطلب ہے اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ مصطفیٰ کو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا اچھا ایک مرتبہ پھر کدی بندہ بالکل ٹھیک ہوں وہ بندے بھی ہوں نے بہت زیادہ رش بھی ہوں کلا بھی نہیں ہوں بدھ چ پیسہ بوجھ چ کوئی نہ ہوئے پھر بھی بندہ کلا ہی سمجھتا پڑا کئی بار اس طرح ہوں کہ رش چ بندہ ہوں یاراں دوستوں چ ہوں عزیزاں چ ہوں رشتہ داراں چ ہوں لیکن پیسے کی کمی بھی بندے نو کلیاں کر دیندی ہے تو بندہ کلا ہو کے بہ رہندا ہے بندے آندے نے کی آ کچھ نہیں اور گل کی ہے کچھ نہیں ہویا کی ہے کچھ نہیں یہ مطلب ہے کسی وقت پیسوں کی ضرورت ہوئے ضرورت پیسوں کی ضرورت ہوئے تو پیسے نہ ہون تو بندہ کلا ہو جاتا ہے نبی پاک کو پیسے کوئی نہیں سن ہوندے اس واسطے کہ نبی پاک سارے دن دی کمائی یتیماں دے کر دے کے کر جاندے مولا بھائی تانوں جزا دے نبی پاک جتنی کمائی کیتی ہے حضور نے تجارت کیتی ہے حضور نے دکانداری کیتی ہے سب تو پہلے حضور دا مال بکیا ہے سب تو پہلے حضور کو زیادہ منافع ہویا ہے تو جتنا منافع ہویا ہے کار ادوں گئے نے جدو بے بگان واسطے اور یتیماں واسطے حضور تقسیم کر کے کر گئے نے کہ نبی دے کار ذخیرہ ہویا ہی نہیں ذخیرہ نہیں ہویا کٹھے پیسے نہیں ہوئے نہیں ہوئے ہویا ہی نہیں اس واسطے نہیں کہ ہے ہی نہیں سن اس واسطے نہیں کہ ہے ہی نہیں سن ہے صحیح سن آؤندے سن بڑے پیسے آؤندے سن لیکن یتیماں غریباں مسکیناں نو دے کے کر جاندے سن کل واسطے پھر کم کرتے سن پھر دے چھڑدے سن یہ سرکار دا وتیرہ سی لیکن جدو تحریک اسلام دا آغاز ہویا ہے ادوں پھر ضرورت پیش آئی پیسے دی دولت تو بغیر تحریکاں چل دیاں نہیں کوئی تحریک بھی دولت تو بغیر نہیں چلتی یہ نہیں ممکن ہو سکتا پہ تحریک دولت تو بغیر چل جائے سیاسی تحریکاں بھی ساریاں دولت نال چلتی ہیں پیسہ تو بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا میرے محترم سامعین جدو تحریک اسلام چلیے پھر نبی پاک نے چونکہ نبی دے گھر پیسے کوئی نہیں سن دولت کوئی نہیں سی جمع ہوندی نہیں سی ایک دم جنو اعلان نبوت کیتا ضرورت پہ گئی غریباں نے کلمہ پڑھیا انہاں دا بائیکاٹ لوگاں کر دیتا انہاں نو گھراں چوں کر دیتا گیا ہن انہاں نو ضرورت سی خیمیاں دی غریباں نو ضرورت سی خوراک دی وہ کنے چلانی سی جنہیں تحریک دا آغاز کیتا انہیں اللہ فرمایا میرے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم نے کہا ہے نا ہم نے کبھی تجھے تنہا ہاں نہیں چھوڑا جس وقت یتیمی تھی اس وقت جو شاید ضرورت کے مطابق اب پیسے نبی کے پاس نہیں تھے اللہ فرمایا اب ہم پیسے بھی دیں گے تیری ضرورت کے مطابق وہ کون تھا جس کے ذریعے پیسے دیے گئے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا ہم نے تجھے مال خدیجہ سے غنی کر ابو طالب کی گود بھی نبی کی یتیمی کے مطابق آکھو مطابق اور حضرت سیدہ زہرا کی ماں کا مال بھی نبی کے
مطابق، اور بندے بندے کا احتساب کرنے والوں، کائنات کی کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ حضرت خدیجہ کے احتساب کا موقع آیا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ ابو طالب کی گود بھی اللہ کے مطابق تھی، خدیجہ کا مال بھی اللہ کے مطابق. میں دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، جتنی گود ابو طالب پاکیزہ تھی اتنا مال خدیجہ پاکیزہ تھا. اوے عرب دی لوٹ مارتے بدماشی بچ جدا مال اسلام دے قابل ہوئے انہوں خدیجہ الکبریٰ، جدا مال اسلام تے خرچ کرن دے قابل ہو. یہ مطلب ہے یتیمی تے ابو طالب دی گود ملی ماحول دے مطابق، مال خدیجہ ملیا ماحول دے مطابق. اسلام دی پہلی جنگ ہوئی، اس جنگ وچ بندے سن سارے 300، خیر ہوئے 13، اگے بندے زیادہ، بدماش بھی زیادہ، چودھری بھی زیادہ، امیر بندے بھی زیادہ. وہ جڑے بڑے بھرپور انداز نال آئے نا میدان بدر وچ. ہن ایتھے نہ تے ضرورت سی کسے گود دی، کیا بات ہے بھائی، نہ مطابق ذہن چ رکھنا، مطابق نہ ضرورت سی کسے مال دی. ایتھے ہن ضرورت سی کہ فوج زیادہ ہوئے تاکہ اس دشمن تے اثر پوے. اے قرآن ہے، خالق فرماندہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، میرے حبیب اللہ وہ ہے جس نے تجھ کو بدر والے دن مدد کی، اس وقت کہ جب تمہیں پریشان کافروں نے کر رکھا تھا. تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اللہ فرماندہ ہے اَن یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ، ہم نے 3000 ملائکہ بھیج دی. ہم نے 3000 ملائکہ بھیج دیے. پھر ضرورت محسوس کی تو اللہ فرماندہ بھی خمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 اور بھیج دیتے. یہ مطلب ہے تو ملائکہ آؤندے رہنے. ملائکہ آئے ہیں تو اس کی طرف سے کوئی بندہ ملائکہ کے خلاف منہ نہ کھولے، اس کے لیے کہ ملائکہ اس کی طرف سے آئے ہیں اور ضرورت کے مطابق آئے ہیں. ملائکہ آئے ہیں اس کی طرف سے، خدیجہ کا مال آیا ہے اس کی طرف سے، ابو طالب کی گود آئی ہے اس کی طرف سے. ملائکہ کے مقابلے خبردار، ملائکہ کے لیے منہ نہ کھولنا، اللہ ناراض ہوگا. خدیجہ کے لیے منہ نہ کھولنا، اللہ ناراض ہوگا. ابو طالب کے خلاف بات نہ کرنا، اللہ ناراض ہوگا. بدر تو بعد احد آ گئی. احد وچ بندے ود گئے سن، بندے زیادہ سن. بدر جنہیں نہیں سن زیادہ سن، ہے سن زیادہ لیکن بچوں کوئی نس گئے سن. اور بندے کافی سن، اور بندے کافی سن لیکن بندے بچوں جڑے بندے میرے لو پہ پیڑا بندے نے میں تو نہیں نہ نسائے. بندے نس گئے، چلے گئے بندے. وہ جو چلے گئے ہوں 4 مطابق تساں سننے نے، 5ویں مطابق تے مجلس پڑھنی. تہاڈی ایڈی توجہ 2 پڑھے نے میں مطابق. ابو طالب کی گود پیغمبر کی یتیمی کے مطابق، خدیجہ الکبریٰ سجدہ کا مال عین ماحول کے مطابق، اور بدر میں فرشتے بھیجے اللہ نے عین وقت کی تنگی کے مطابق. ہن میرے سامنے اس ویلے سورہ مبارکہ حدید ہے جی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جدو بندے اگے پیچھے ہو گئے، حالانکہ پیغمبر نے کھڑے کیتے سن، جدو بندے اگے پیچھے ہو گئے ادو اللہ فرماندہ ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، پھر ہم نے بھیجا ہے اوپر سے لوہا ماحول کے مطابق. سبحان اللہ، ہم نے لوہا بھیج دیا، ہم نے حدید کو نازل کر دیا ماحول کے باسن شدید، جس میں سختی بھی ہے اور جنگ بھی ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس لوہے میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں. ہوں نہ مولویاں پوڑیاں پہاڑیاں نو میں کیا کھاں، پوڑے آکھاں یا چلاکا کھاں، تو اڑے کو پوچھ لینا. جنہاں لکھ چھڑیا اللہ نے اوپر سے ترازو بھیجا. میدان چ بندیاں دی کمی ہے،
اللہ نے تو ترازو بھیجا حضرات، جنگ میں ترازو نہیں آتا، وہ شے آتی ہے جو جنگ کے مطابق ہو۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ سید ابو العلا مودودی تفہیم القرآن انہیں یہ لفظ لکھ دیتا ہے، کچھ ساو نہ کڑایا ہے، انہوں دی مہربانی، کوئی ساری امداد نہیں کیتی، لیکن گل ٹھیک لکھی نے۔ انہوں نے فرمایا اللہ نے اوپر سے لوہا نازل کیا، کیوں؟ ترجمے نہ اس پتہ لگ جائے گا، ورنہ مودودی دی تفسیر پڑھ دینا۔ ترجمہ کیے، اللہ فرماتا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ۔ آج اس لوہے کو بھیج کے اللہ اس بندے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے جو غیب میں رہ کے اللہ کا بھی مددگار ہے۔ سبحان اللہ، جو غیب میں رہ کے اللہ کا بھی مددگار ہے، اس کے رسول کا بھی مددگار۔ اللہ اس بندے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اللہ اس بندے کو من ینصرہ، اے من جڑا من آیا نا، من یہ ترجمہ دیوبندی دوستان نے کیتا ہے، وہ فرماتے ہیں تاکہ اللہ ظاہر کرے، اللہ ظاہر کر دے من ینصرہ، اس شخص کو جو اس کو مدد دیتا ہے، اس کو مدد دیتا ہے، من ینصرہ، ہو دی ضمیر اللہ دی طرف ہے، جو اس کو مدد دیتا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول کو مدد دیتا ہے، بالغیب، غیب میں رہ کے، غیب میں رہ کے۔ جو پہلے غیب میں رہ کے مدد دیتا تھا نا، آج اللہ اسے ظاہر کرنا چاہتا ہے، آج اللہ اسے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ آیا کیا ہے؟ لوہا، انہوں کسے ترکڑی لکھ چھڑیا، پتہ نہیں کی لکھ چھڑیا۔ اللہ دے بندہ تو گڑوی بھی لکھ سکنا، لوہے دیاں شاواں ساریاں سریاں لکھ سکنا، تیری مرضی، کئی لکھ چھڑ، دابڑا لکھ چھڑ، جو دل کر دے لکھ چھڑ، آخر ساریاں لوہے دیاں شاواں نے۔ لیکن سید ابو العلا مودودی جماعت اسلامی دے پہلے سربراہ، ہاں جی، سراج الحق صاحب کو تصدیق کروا لینا کیا انہوں نے لکھا ہے، آج کل ہو چونکہ سربراہ نے جماعت اسلامی دے، وہ فرماتے ہیں دراصل، ہائے ہائے، دراصل جس لوہے کا ذکر کیا گیا ہے نا سورہ حدید میں، دراصل یہ لوہا ایک جنگی ہتھیار تھا۔ کیا بات، ایک جنگی ہتھیار تھا۔ ہن میں اپنے عالم دی گل کراں، میرے عالم نے علامہ علی نقی نقوی لکھنوی، انہوں کی ارشاد فرمایا ہے، جنہوں نے لکھا نا وہ جنگی ہتھیار تھا، انہوں فصل الخطاب ایک لکھی ہے، فصل الخطاب، وہ فرماتے ہیں لوگ ہو، وہ جب جنگی ہتھیار مان گئے ہو تو ذوالفقار بھی مان جا۔ سبحان اللہ۔ جب گود کا ماحول تھا، گود دی گئی وقت کے مطابق، پیسہ دیا گیا وقت کے مطابق، ملائکہ بھیجے گئے وقت کے مطابق، اور آج تلوار نازل کی گئی وقت کے مطابق، تو بندے تو سارے ٹر گئے سن، تو تلوار کی کرنی سی؟ یہ مطلب ہے کوئی ہے سی، وہ یار کوئی ہے سی جڑا نہیں گیا۔ وہ پھر الحمدللہ دسن دی لوڑ نہیں، پوری دنیا من گئی ہے، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، آنے والی ذوالفقار تھی، علی صاحب ذوالفقار تھے۔ لو جی، تلوار ماحول دے مطابق، کنے بندے پہ سن دینے مطابق؟ نہیں، کوئی نہیں میں نے سواد پاؤں ٹکا کے سنا مطابق، تلوار ماحول کے مطابق، اور تلوار والا ہاتھ ذوالفقار کے مطابق، تلوار ضرورت کے مطابق، اور تلوار جس ہاتھ میں دی گئی وہ ذوالفقار کے مطابق۔ ایک مولوی صاحب ذوالفقار دی تعریف کرتے سن، حضرت علی دی نہیں سن کرتے۔ جی میں اتھے کوئی بندہ مینوں داد نہ دے تے آکھے سپیکر کمال پہ چلتا ہے، سپیکر کمال پہ چلتا ہے، وہ سپیکر تے پہ چلتا ہے، آواز تے میری بھی آؤندی ہے نا، تے جڑا بندہ پہنچو آکھے اج ساؤنڈ کمال ہے، اج ساؤنڈ کمال ہے، وہ ایک باری مینوں بھی آکھ چھڑ تینوں کی؟ جیڑا ساؤنڈ دی تعریف کردا ہے تے تقریر دی نہیں کردا، او دے اندر میری تکلیف ہے، تے جیڑا تلوار دی تعریف کردا ہے تے علی دی نہیں کردا، او دے اندر علی دی تکلیف ہے۔ او میں کیا مولوی صاحب حضرت علی دی بھی گل کرو جی، نہ تلوار چلائی ہے، انہاں کہا نہیں نہیں نہیں، تلوار کمال سی، جیڑا بھی چلاندا انجی چلنی سی۔
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਪਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਏਗਾ ਇੰਜ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਇੰਜ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਇੰਜ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਤੇ ਐਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾਰ ਉੱਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੁਰਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪਿਸਤੌਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪਰਾਂ ਲੈ ਜਾ, ਪਰਾਂ ਲੈ ਉਹ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿਓ, ਅਸਲੀ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਚਲਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਜਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਦਿਆ, ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਛੜੇ। ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਆਣਿਆ, ਤੂੰ ਅਜਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਹਿਲ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਕਰ। اے حبیب میں قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ تیرا رب تجھے کبھی خیر ہوئے اسلام آباد تجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ مطلب ہے بچپن ابو طالب دی گود دیتی ہے تے اللہ نے کلیاں نہیں چھڑیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ دا مال دیتا ہے تے کلیاں، جتھے بندے تھوڑ گئے نے فرشتے بھیجے نے تے کلیاں نہیں چھڑیا، جتھے تلوار ٹوٹ گئی ہے بندے نس گئے نے ذوالفقار دے کے تے شاہ سوار دے کے، کام پورا چلایا نبی نو کلیاں تہاڈی خیر ہوئے نہیں چھڑیا۔ ہن آخری موقع میں پڑھن لگا وہ اج دے متعلق ہے جہدے واسطے میں ساری تمہید کر رہا سا۔ تمہید مکمل ہو گئی۔ میں تہاڈا تمہید 42 منٹ لے گیا، اگوں حساب لاؤ باقی کنا پڑھنا ہے۔ تمہید مکمل ہو گئی۔ حضرات اب جس وقت نبی کا بیٹا فوت ہوا اور کافروں نے کہا کہ یہ ابتر ہے، یہ ابتر ہے، یہ ابتر ہے، 10 مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے اب کس شے کی ضرورت تھی؟ پہنچ گئے نے سارے مہربان پہنچ گئے۔ حضور نبی کا ایک بیٹا تھا، وہ فوت ہوا، اور جو ہی شکریہ نوجوانوں شکریہ، نبی کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، انتقال کر گیا۔ آس بن وائل ایک کافر تھا جس نے بندے اکٹھے کر لیے اور شور کرنے لگا محمد کا بیٹا فوت ہو گیا، محمد کا بیٹا مر گیا، محمد کا بیٹا چلا گیا۔ وہ نہ کہتے خوشی کیوں کر رہے ہیں؟ ہو سکے سمجھو دین ہی مر گیا۔ کیوں؟ ہو سکے اس کا بیٹا ہی کوئی نہیں رہا جو اس کا قائم مقام بنے۔ کتنے بندے میرے لوگ اندر پہ کیا بنے؟ قائم مقام کسے کہتے ہیں؟ کوئی جائے اور اس کی جگہ پہ کوئی آ کے قائم ہو، اسے قائم مقام کہتے ہیں۔ یہ بیسا نال پتہ نہیں لگنا قائم مقام کنوں آندے، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب قائم آئے گا۔ مصطفیٰ ایک مقام چھوڑ کے گئے ہیں جس پر ایک قائم آنے والا ہے۔ شکریہ، بڑے زیرک دانات فرزانہ بندے بیٹھے ہو۔ میں لفظ بدلن لگا، مہربانی فرماؤ۔ میں اوکھے لفظ کدی بولے نہیں، لیکن میں تھوڑی طبیعت ہوئے کہ ایک دو لفظ آنا میں۔ پیغمبر اعظم اپنے جانے کے بعد نبوت چھوڑ کے نہیں گئے، مقام چھوڑ کے گئے۔ شکریہ، بڑا محتاط پہ پڑھو۔ رسالت چھوڑ کے نہیں گئے، مقام چھوڑ کے گئے ہیں۔ نبی پہ نبوت بھی ختم ہے، رسالت بھی ختم ہے، ختم الرسل بھی ہے، ختم نبوت بھی انہی پہ ہے۔ جو آ رہا ہے وہ نبی نہیں، قائم ہے۔ یا قائم، بولو اے آل محمد کے قائم آ رہا ہے، قائم مقام بن کے، حالانکہ نبی نہیں، رسول بھی نہیں۔ رسول کی جگہ پہ رسول آنا چاہیے، نبی کی جگہ نبی آنا چاہیے۔ میرا امام مہدی نہ نبی ہے نہ رسول ہے، لیکن قائم مقام ہے۔ اسلام آباد بھی نہ سمجھیا، اگوں میں گل کرنی چھڑ دینی۔ عارف علوی صاحب ایتھے ہی نے، چلو کتھے بہندے نے؟ ایوان صدر کتھے وے؟ اسلام آباد خدا دا نا جب بولو کی جی؟
اللہ دے بندے ہو میں ایوان صدر دی پہ گل کر رہا تھی تے انج چپ کر گئے ہو جی میں کہتے جوے کھانے دی گل پہ کر اتنی اچھی جگہ دی گل پہ کرنا ایوان صدر کتنے میں اسلام آباد ہی تو مہربانی یہ اسلام آباد 1960 قائم ہوا ہے یہ تاریخ پڑھی ہے میں 58 تک اسلام آباد نہیں سی دارالخلافہ کراچی سی یہ چھوٹا جب شاہی دے نال لگتا سی کو شاہی آباد کی اے شہر سی کو پنڈ سی انہوں نے پھیلا کے دارالخلافہ کیتا تو 1960 چ بنیا ادو بعد پھر صدر ایتھے ہی بہندا جڑا صدر ہوئے ایتھے ہی بہندا جدو صدر پاکستان بیرون ملک دورے تے جائے وہ مگروں جنہوں چھڈ کے جانا انہوں کی آندے قائم مقام وہ کنوں چھڈ کے جانا کنوں سینٹ دے چیئرمین نو جی میں دس دینا اسلام آباد دے تسی ہو کنوں چھڈ کے جانا سینٹ دے چیئرمین سینٹ دا چیئرمین صدر نہیں سینٹ دا چیئرمین صدر نہیں جاندہ صدر ہے چھڈ انہوں جاندہ میں ایک سیانے بندے نے پوچھیا کہ صدر دی جگہ تے صدر بننا چاہیے چیئرمین دی جگہ تے چیئرمین بننا چاہیے جاندہ صدر ہے تے قائم مقام اپنا چیئرمین نو بنا جاندہ ہے آندہ اس لیے کہ وہ ایک ہی سطح کے بندے ہیں تو سا کوئی بھی نہیں سنیا کی سر اٹھاؤ نا میرے وہ دونوں ایک ہی سطح کے بندے ہیں میں کہ اس کا مطلب ہے دنیا مان گئی ہے جب ایک سیٹ خالی کرے نا پیچھے اسی کے سطح کا آنا چاہیے اسی کی سطح کا آنا چاہیے اسا حضرت علی نو بلا فصل نشہ کر کے نہیں منیا محمد کی سطح پہ آتا ہی علی ہے حالانکہ مولا علی نبی نہیں مولا علی رسول بھی نہیں اور مہدی نبی نہیں رسول بھی نہیں مگر آئے گا نبی کا قائم مقام بن کے سطح برابر ہے رسالت نہیں سطح نبوت نہیں اور یار مادی نبی نہیں رسول بھی نہیں لیکن سطح وہ ہے سطح برابر کیسے ہوتی ہے 3 دلائل ہے میرے پاس سطح میں اس طرح پہلا محمد آخری محمد کے برابر ہے اور سطح ان دونوں کی ایک ہے پہلے کے پہ بھی درود ہے آخری پر بھی درود ہے پہلے پہ بھی صدقہ حرام ہے آخری پر بھی صدقہ حرام ہے قرآن تے میرا ہاتھ پہلا نماز پڑھائے تو بھی عیسیٰ پیچھے ہوتا ہے آخری آگے بڑھائے گا پھر بھی عیسیٰ پیچھے ہون قائم مقام دی سمجھ آئیے عرب کا کافر خوش تھے کہ نبی کا بیٹا فوت ہوا اب اس کا دین اکیلا رہ گیا اس کے پیچھے کوئی قائم مقام نہیں جوڑ کے سننا جے میری محنت ضائع نہ ہو شکریہ قبلہ اس کے پیچھے کوئی قائم مقام سار اٹھاؤ کوئی قائم مقام ہی نہیں نبی کے بیٹا فوت ہوا ایک اور کافروں کو شک پڑا کہ اس کے پیچھے اس کا کوئی قائم مقام نہیں میں عالم اسلام سے خوبصورت علمی سوال کرتا ہوں ان کافروں کو نبی کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تو پیچھے قائم مقام کے طور پہ کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا تھوڑے بندے میرے نال یار کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا حالانکہ بڑے بڑے اچھے لوگ موجود تھے امت مصطفیٰ میں بڑے بڑے برگزیدہ لوگ موجود تھے یعنی کہ وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے مصطفیٰ کے لیے جانیں قربان کی جنہوں نے رسول کے لیے مال قربان کیا جنہوں نے رسول کے لیے اولاد قربان کی جنہوں نے رسول کے لیے عزت نثار کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا صحابہ کی دین پہ کوئی قربانیاں نہیں میں کسی نو منن ہی نہ دینا میں دکھ لگا چکوال میں پڑھتا سب میں کیا صحابہ کی دین پہ جانی مالی بدنی قربانیاں ہیں تو بندے چپ کر گیا جی میں تسی کی تو ایک بچوں مہربان فرماندہ کوئی نہیں میں کیا یارہ میں نو افسوس ہویا ہے ایڈے زیرک بندے بیٹھے ہو اس طرح نہ کریا کرو سب تو پہلے جنہ شہیدان دا ماتم ہویا تو انہوں پتا ہو کون سا بولو 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 شہدائے احد دا ماتم نبی دے دروازے تے ہویا ہے
اور قرآن تو میرے دو ہاتھ نے، شبلی نعمانی نے لکھا ہے، ان ماتم کرنے والوں کو پیغمبر نے دعا دی. سار اٹھاؤ یار، سار اٹھاؤ. دعا دی. وہ جڑے 70 بندے شہید ہوئے سن انہاں دی قربانیاں نہیں. چلو وہ جنہ دا نبی دے دروازے تے ماتم ہویا ہے وہ 70 صحابہ سن کوئی اور سن؟ وہ چین چو بندے گئے سن جڑے شہید ہوئے، پاکستان چو گئے سن اللہ دیو بندے ہو صحابہ سن نا. کیا بدر 14 شہید نہیں ہوئے؟ جنگ خیبر شہید نہیں ہوئے؟ صحابہ دیاں جانی قربانیاں ہیں کہ نہیں؟ تھوڑے ہی بولے ہو جدو منو گے گو پڑھن. صحابہ دیاں جان دیاں قربانیاں ہیں نہیں یا نہیں؟ شکر الحمدللہ. وہ جو نبی کے اوپر اپنی جان نثار کرتے تھے، کافروں کے ذہن میں ان میں سے کوئی بندہ کیوں نہیں آیا قائم مقام بننے کے لیے؟ تو غور ہی نہیں فرمایا. وہ یار کافر نبی کے بیٹے پہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بعد اس کا دین اجاڑ دیں گے. ان کو یہ نظر نہیں آتے تھے جو دین پہ قربانیاں دے رہے تھے؟ ان میں سے کوئی قائم مقام بن جائے. چلو شکریہ، میں نو پڑھے لکھے دوستاں دی داد آ گئی نا، چپ بھی کر. پڑھا لکھا ضروری نہیں کہ بولے، وہ دے ذہن چ بھی آ گئی تو میں راضی ہوں. اگر کافروں کے ذہن میں نبی کے بیٹے کے علاوہ کوئی قائم مقام کے طور پہ نہیں کھٹکا تو اللہ ہی قرآن میں کہہ دیتا، اوے کافرو، اوے منکرو، اوے مشرکو، کیا ہوا؟ نبی کا ایک بیٹا تھا فوت ہو گیا، یہ ساری جماعت کس لیے ہے؟ بھائی کافر کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تو اہل ایمان کے متعلق ہی اللہ کہہ دیتا کہ نبی کے قائم مقام بننے کے لیے یہ ساری امت پڑی ہے، دین کو کچھ نہیں ہوگا. اور میں کی کراں؟ کافر کے ذہن میں بھی نبی کی اولاد تھی دین کو سنبھالنے کے لیے، اور نبی کے بیٹے کی فوتگی پہ نبی کو اکیلا سمجھ رہے تھے. اور اللہ نے کہا تھا کہ مجھے قسم ہے شب و روز کی کہ میں نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. اکیلا میرا خیال ہے کہ ادو اگے میں تقریر نہیں کر سکتا. اتنی امت کی موجودگی میں پھر بھی نبی اکیلا کیوں تھا؟ ایک شعر میں نو آ گیا جو سن لو. دیکھا تو آس پاس تھا انبوہ بے کرم. پروین شاکر اتھے ہی ہوئی ہے اسلام آباد ہی، غلطی نال ہی ہوئی ہے میرا خیال. دیکھا تو آس پاس تھا انبوہ بے کراں. بچیو اے انبوہ بے کراں کسے بوٹی دا راہ نہیں، راشنو آندے نے راشنو. دیکھا تو آس پاس تھا انبوہ بے، دیکھا تو آس پاس تھا انبوہ بے کراں. سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا میں. دیکھا تو آس پاس تھا انبوہ بے کراں، سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا میں. اتنی امت کے ہوتے ہوئے بھی کافر نبی کو اکیلا سمجھ رہے تھے. آئے ہائے صدقے جاواں ایک تحریر سن لو. ایک اہل سنت عالم دین دی تحریر میں قرآن پاک تے اپنی پینسل نال اپنے ہاتھ نال لکھ کے رکھی. وہ فرماندن کہ کفار جب اسلام کی روز افزوں ترقی دیکھتے تھے تو اپنا دل بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، یہ اسلام چند روزہ کھیل ہے، جب یہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے ساتھ ہی اس کا دین بھی دفن ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے بعد اس کا کوئی قائم مقام ہی نہیں، دین کو سنبھالنے والا ہی کوئی نہیں. اللہ فرماتا میں نے تجھے اکیلا کبھی نہیں چھوڑا. اتنی امت کی موجودگی میں نبی اکیلا تھا. بتا مولوی اللہ نے اس ضرورت کو کس کے مطابق پورا کیا؟ میں تو انہوں کیا سی جنہوں مطابق بھول گیا انہوں تقریر بھول جانی ہے. اب کوئی شے چاہیے تھی ماحول کے
کبھی گود تھی ماحول کے مطابق، کبھی پیسہ تھا ماحول کے مطابق، جب ماحول سرمایہ والا بنا تو خدیجہ کا مال آیا ماحول کے مطابق، جنگ میں فرشتے آئے ماحول کے مطابق، عرش سے تلوار آئی ماحول کے مطابق۔ اب ماحول یہ تھا کہ دشمنوں کی نظر اسلام کے کلا کما کرنے پر تھی کہ محمد کے بعد ہم اسلام کو ختم کر دیں گے۔ اللہ نے بھی نہیں کہا کہ امت میں کوئی قائم مقام بن جائے گا، اللہ فرمایا بکواس نہ کرو، میں محمد کو اکیلا چھوڑنے والا نہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تیرا دشمن ابتر رہے گا، تیرا نام بھی رہے گا، تیرا نشان بھی رہے گا، تیرا اسلام بھی رہے گا، اس لیے کہ میں نے تجھے کوثر عطا کی ہے۔ علماء اہل سنت نے لکھے ہیں، میرے کو ثبوت موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں ہر نبی کی نسل اس کے بیٹے سے چلی تھی، رسول اللہ کی نسل اس کی ایک بیٹی سے چلی تھی، اسی کو عطا کر کے اللہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ کیا بات ہے بھائی، جو نبی کے اکیلے پن کو ختم قیامت تک کر دے اسے بطول کہتے ہیں۔ لوگوں نہ کل نبی اکیلا تھا نہ آج نبی اکیلا ہے نہ پھر کبھی نبی اکیلا ہوگا۔ زہرا صرف نبی کی بیٹی بن کے نہیں اتری، دین کے دفاع کا نام بطول ہے۔ کی سن رہا ہو؟ جمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے۔ بے شک کہ سمجھے کمال وحدت ہے نام اس کا، جمال وجہ رسول بھی ہے، وہ دین و ایمان کی روح بھی ہے، دل فروغ اصول بھی ہے، اور ولید باب بہشت بھی ہے، کلید باب اصول بھی ہے، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ، فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے، اور اسی سے آغاز ہے امامت، یہی رسالت کا خاتمہ ہے، نظر اٹھا کر نہ دیکھ آدم حجاب عصمت میں فاطمہ۔ اللہ خیریت ہے، ٹھیک ہو؟ سبحان اللہ۔ وہ یارا کافراں نوں دشمنی پیغمبر نال ہوندی تو ادھر امانتاں نہ رکھ دے، کافراں نوں دشمنی حضور نال ہوندی تو صادق نہ دے، کافر نوں تکلیف مصطفیٰ دی نہیں مصطفیٰ دے دین دی، تے بیٹے دے مرن تے سمجھدا سی دین ہی اجاڑ دیں گے، یہ دا مطلب ہے دین کے تحفظ کا نام بطول ہے۔ غور نال ویکھ لو متے کھنج جو، میری تے گل ایڈی ضروری ہے ہی نہیں، منڈا ویکھ لو اینے کہنا واہ بھائی واہ، اب ویکھ لو پھر ویکھ لو ایک باری، ضروری جے بڑا کی پتہ عشر والے دن اللہ پوچھ ہی لوے، میرے منڈے نوں جان دے ہو۔ صرف نبی کی بیٹی بن کے بطول نہیں اتری، اے قرآن دے وچ لفظ میں لکھ کے رکھے نے اہل سنت علماء دے، جے کوئی توجہ ہی کرے تو میں چھڑ رہا ہوں، میرے وقت ہو گیا، میرے کول تے 1 منٹ باقی رہ گیا 1 گھنٹے چو۔ وہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے بطول کو بھیج کر ان کی گستاخیوں کا منہ توڑ جواب دے دیا، کافروں کی گستاخیوں کا منہ توڑ جواب دیا اور ان کی خوش فہمیوں کا خاتمہ کر دیا، اور ایک مفسر اہل حدیث نے لکھے اس قلم ہی توڑ دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب سے بطول عذرا نبی کی گود میں آئی تھی، یہ نبی کے لیے بقائے رسالت کی ضمانت بن کے آئی۔ ہائے ہائے ہائے، زہرا بقائے رسالت کی ضمانت بن کے آئی۔ ادارہ تحفظ اسلام کی مرکز کا نام ہے بطول، کنے سنی گا؟ ادارہ تحفظ اسلام کے مرکز کا نام ہے بطول۔ پھر اسلام آباد آرمی چیف کون نے؟ چکو نہ دسو باجوہ صاحب نہیں، چلے گئے۔ فیض حمید صاحب نہیں، کون؟ آسم منیر، ہاں آسم منیر صاحب۔ آسم منیر صاحب دفاع دے ادارے دے سربراہ نے، بولو یار، دفاع دے ادارے دے سربراہ نے،
ٹھیک ہے کدی کدی جہاز ادھر ادھر آ جاتا ہندوستان کا یہ مطلب اتنے بھی کوئی حد ہے اور ہوا کو بارڈر ہے کہ نہیں اور فضائی حدود ہے نہیں کدی کدی کشتیاں پھڑ کرتی نے مچھیرے پھڑ کرتے ہیں ہندوستان دے اہی پھڑ لینے ساڈے ادھر جان تو پھڑ یہ مطلب سمندر وچ بھی کوئی بارڈر ہے حدود ہے نہیں اچھا ایک ہے بارڈر جہاں سیالکوٹ تے بہاولپور تے افغانستان یہ بھی بارڈر ہے انہاں سارے بارڈراں دا میرا حل محکمہ زراعت والوں پتہ ہے وابڈا والوں سکول ٹیچراں ڈاکٹراں نہیں چلو ذاکراں کوئی نہیں کنوں پتہ ہے میرا خیال ہے بڑا سادہ ہے وہ بندہ جڑا آسم منیر صاحب نو سد کے آکھے تواڈے کول کسے دن وقت ہوندا ہے نا تے ذرا آیا جے میں تانوں دساں گا کہ فضائی حدود کتھے شکریہ شکریہ قبلہ یا باجوہ صاحب نو بندہ آکے تسی ریٹائر ہو گیا ہو جی فارغ ہی ہو آؤ میں آؤ تانوں میں بارڈر وکھاواں ایتھے کر کے جے بارڈر اگا نہیں جانا اے جے بارڈر فیض حمید صاحب نو کو بندہ دسے کہ تانوں کس دن کھڑنا سمندر تے تانوں وکھانا بارڈر وہ آکھن گے اللہ دے بندے ہو سانوں دس دیو سانوں سار اٹھاؤ تحفظ کے ادارے کو بتایا نہیں جاتا اس سے پوچھا جاتا ہے تحفظ کے ادارے کو حدود بتائے نہیں جاتے تیری عقل تو صدقے ہیں جڑا پہلے پہنچے تحفظ کے ادارے کو حدود بتائے نہیں جاتے اور عزیزوں پوچھے جاتے ہیں جس طرح فوج کو پاکستان کے حدود بتانے کی ضرورت نہیں بطور کو وراثت کے قانون بتانے کی ضرورت ہے بڑی پریشان ہوئی ہے بطور بہت پریشان ہوئے نے جناب سیدہ قبلہ میں کدی تفصیل نہ بی بی دی شہادت پڑھ سکے ہیں واقعات جڑے نا واقعات وہ تے مر جانے والے واقعات نہیں میں تے واقعات کدی دہرائے بھی نہیں میں تانوں کی دساں بی بی دیا تکالیف پڑھدا رہنا تکالیف پڑھدا رہنا واقعات نو میں کدی نہیں دہرایا میں تانوں ایک تقریب دسنی ہے میرا خیال ہے کہ وہ شاید 1 منٹ لگے 1 منٹ تے میں قبلہ نو اپنے محترم نو ممبر دی جگہ دیاں میں 3 منٹ اتے ہو گیا گھنٹے تو تساں صرف ایک تکلیف بی بی دی سن لینی شاید دل رنجیدہ ہو جائے ویسے تے دل بی بی دے غم چ سنجیدہ بھی ہو جائے نا تے رسول راضی ہو جاندے نے تے جے رنجیدہ دل ہو جائے تے پھر بھی بہت بڑی بات ہے جے تے آنسو میرا قریب ہے رہنا پیچھے نہیں میں نے پتہ ہے آ جانا ہے تو میں ٹر جانا ہے وہ ایک میں گل کر سکاں ایڑا واقعہ گزریا نا مدینے جڑا مدینے پتہ تانوں اج دا دن تانوں یاد ہے جدی وجہ تو بی بی دی شہادت ہوئی ہے یہ واقعہ نبی دے جان تو تھوڑے دن بعد ہو چکا سی اس واقعے تو بعد وہ تانوں یاد ہوئے گا کہ بی بی پاک دا ایک ہاتھ ایتھے ٹھیک ہو گیا دوجا ہاتھ جڑا فارغ سی نا ایک دن اے وحید خراسانی قبلہ انہاں دا جملہ ہے وہ سن لو تو میں نے اجازت دے دیو امام وحید خراسانی بڑا بڑا نام ہے مجتہدین وہ فرماندے نے ایک ہاتھ تے سی تے ایس ہاتھ بی بی نے پانی لے کے نہ پانی تے منہ تے پانا سی وضو واسطے تو جڑے ویلے پانی اس چلو چ پایا نے نا اس چلو وچ تے حضرت فضا نو فرماندے نے فضا میرے قریب آ حضرت فضا قریب آئے نا بی بی فرمایا اے ذرا میرا سر چک کے سیدھا کر بس میں ایکو گل کرنی میں چھڈنے لگا کہ بلا بی بی نے فرمایا اے فضا میرا سر اس پاسے جھک کے اب میری گردن ذرا بالکل سیدھی کر تاکہ میں ہاتھ نال اتنے پانی پا لواں تاکہ وضو ٹھیک طرح ہو جائے عالماں غیر معلماں نو فضا پوچھیا بی بی تسی یہ سر مبارک ایتھے سی ایتھے کیوں نہیں آپ کر سکتے فرمایا کر سکتی ہوندی تے تینوں نہ آندی فرماندے نے بی بی دسو تے صحیح ہویا کی ہے بی بی پاک نے ایک باری اندر دے طرفوں ویکھیا دوجی باری دروازے والوں ویکھیا تے فضا نو قریب کر کے فرماندے نے میں تیاں نو دسیا نہیں میری ہس دی ہڈی ٹوٹ گئی
کون فضل کوڑے انار میری ہے ہٹی